ہم لوگ جب دنیا کے اندر کہیں بھی انویسٹمنٹ کرنے کا پلان کرتے ہیں تو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھئی سب سے بہترین انویسٹمنٹ یہ ہے کہ تم ایک پلاٹ خرید لو اور پلاٹ رکھ لو، اور وہ تمہیں لانگ ٹرم میں کہیں نہ کہیں کام آئے گا، وہ تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ اور جیسے ہم اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہم پلاٹ رکھ لیں، بنا کے رکھ لیں تاکہ جب ضرورت پڑے ہمیں تو ہم اس کو استعمال کر سکیں، اسی طریقے سے میری اور آپ کی ایک ضرورت ہے کہ مرنے کے بعد ہم جب جنت میں انشاءاللہ جائیں، اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تو وہاں پہ بھی ہم کچھ انویسٹمنٹ کر لیں ابھی سے کہ وہاں پہ ہمارا کوئی نہ کوئی پلاٹ بن جائے۔ اب ہم جب دنیا میں پلاٹ بنانے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ قیمت کا ہم پوچھتے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بھئی ایک جگہ پہ پلاٹ بنانا تو اس کی اتنی قیمت ہے، بہت اچھی جگہ پہ پلاٹ لیں گے تو اس کے پیسے زیادہ دینے پڑتے ہیں۔ اب ہم اگر اللہ تعالیٰ سے ایک ڈیل بنانا چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جنت میں ایک جگہ چاہیے، اب بڑی جگہ کی بات نہیں کر رہا، چھوٹی سی جگہ چاہیے، تو چھوٹی سی جگہ کتنی؟ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چھڑی کے برابر جو جگہ ہے جنت میں، ہم اس کی ڈیل بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ اچھا چلیں ایک چھڑی کے برابر ہمیں جنت میں جگہ چاہیے ہے، تو اس کی کیا قیمت ہے؟ تو اب جتنے پیسے ہمارے پاس ہیں ہم اللہ کو دیتے ہیں کہ اللہ یہ پیسے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں جنت میں جگہ دے دیں، تو ڈیل رد ہو جاتی ہے کہ نہیں بھئی یہ کافی نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں اچھا چلیں یہ جتنی زمین موجود ہے، جتنی بھی پاکستان کے پوش ایریاز کی زمین ہے، یہ ساری میرے پاس ہے، تو میں اگر دینا چاہوں تو کیا اس کے بدلے میں جنت میں جگہ مل جائے گی؟ نہیں ملے گی، ڈیل ایکسیپٹ نہیں ہوگی۔ پھر ہم کہتے ہیں نہیں، اچھا اس طرح کرتے ہیں کہ ہم پورے بر اعظم ایشیا کی اور افریقہ کی اور کینیڈا کی اور آسٹریلیا کی، ان تمام جگہوں کی جو سب سے مہنگی ترین جگہیں ہیں وہ ساری کی ساری اکٹھی کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیں کہ یا اللہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت میں ایک چھوٹی سی جگہ دے دیں، تو یہ بھی رد ہو جائے گا، اللہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ چلیں یہ نہیں ہے تو ایک کام کریں کہ اس زمین میں جو خزانے موجود ہیں ان کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، ہم ساری زمین بھی ملا لیتے ہیں، جتنا سونا موجود ہے، جتنا چاندی ہے، جتنے ہیرے ہیں، جتنے بھی چیزیں موجود ہیں ان سب کو بھی اکٹھا کر لیں، تو کیا اس کے بدلے میں ہمیں جگہ مل جائے گی؟ تو یہ ڈیل بھی ایکسیپٹ نہیں ہوگی کہ نہیں مل سکتی۔ پھر ہم اس کو سمپلیفائی آسان کرنے کے لیے یوں کرتے ہیں کہ اللہ چلیں یہ اب چھوٹی چھوٹی چیزیں اکٹھی کیا کرنی، یہ پورا جو پلانٹ ارتھ ہے، زمین ہے، یہ پوری کی پوری پلانٹ ارتھ، آپ ایک کام کریں، آپ ہم سے یہ لے لیں، اس کے بدلے میں ہمیں آپ ایک جنت میں چھوٹی سی جگہ دے دیں، تو اللہ تعالیٰ اس ڈیل کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جنت میں جو چھوٹی سی جگہ ہے، ایک چھڑی کے برابر جو جگہ ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اب پوری دنیا کی چیزیں اکٹھی کریں تو وہ اس کے برابر مقابلہ نہیں کر سکتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ڈیل کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ پوری دنیا بھی اگر ہم اللہ کو دیں جنت میں چھوٹی سی جگہ بنانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے مال کے بدلے میں وہ چیز نہیں دے گا۔ اب ہماری ضرورت ہم نے بنانا تو ہے، تو پھر کیا کریں؟ اسی کا پھر ایک طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، تم لوگوں کو اگر جگہ چاہیے ہے جنت میں تو تمہیں بتاتا ہوں طریقہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ جو شخص بھی پورے دن میں فرض نماز کے علاوہ 12 رکعت پڑھتا ہے، یعنی 12 رکعت سنت، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، یہ ہوگی 12۔ تو جو شخص بھی یہ 12 رکعت سنت پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی لہ بیت فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو صرف پلاٹ نہیں بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ پوری دنیا اللہ کو پریزنٹ کی کہ اللہ یہ لے لو، اس کی جگہ پہ میں جنت میں چھڑی کے برابر جگہ دے دو، وہ نہیں ملے گی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اتنی قیمتی ہے کہ صرف ایک دن میں تم 12 رکعت سنت پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں صرف پلاٹ نہیں دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں پورا گھر بنا کے دے دوں۔ سچ اے ویلیوبل تھنگ، اللہ کے ہاں جو ہے وہ اعمال کی قیمت ہے۔ آج ہم لوگ تو جو ہے نا پیسے کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں پیسہ آئے گا تو خوش ہو جائیں گے، پیسے نہیں ہوتے تو ہم اداس ہو جاتے ہیں، گاڑی اچھی ہے تو سب خوش ہیں، گاڑی اگر پرانی ہو گئی تو سارے اداس ہو گئے۔ پوری دنیا بھی اللہ کو دے دیں تو اللہ کے ہاں اس کی قیمت نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کی قیمت ہے وہ ہر روز اگر 12 پڑھو گے اللہ تعالیٰ ہر روز گھر بنائے گا۔ اب اسی طریقے سے جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بنائی ہیں وہ بے تحاشا نعمتیں ہیں اور بے شمار نعمتیں ہیں۔ کہیں پہ شہد کی نہریں ہوں گی، کہیں پہ دودھ کی نہریں ہوں گی، پھر وہاں پر سونا بھی ہوگا، وہاں پہ کنگن بھی ہوں گے، وہاں پہ زیورات بھی ہوں گے، جس چیز کی بھی آپ خواہش کرتے ہیں وہ سب موجود ہوں گی۔
اب اس چیز کی ہمیں قیمت دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا ویلیو ہے، کہ بھئی وہ کتنی قیمتی چیز ہے اور اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے دنیا میں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک چھوٹی سی نعمت کتنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ناخن کے برابر، ایک ناخن کے برابر۔ ناخن کا کتنا سا سائز ہے؟ اتنا سا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ناخن کے برابر اگر کوئی بھی نعمت دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو اس سے کیا ایفیکٹ ہوگا، وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں۔ یہ جو سورج ہے، سورج یہ ہماری زمین سے تقریباً اس کا جو ڈسٹینس ہے وہ 150 ملین کلومیٹرز ہے، 150 کروڑ کلومیٹر۔ اگر آپ مائلز میں کریں تو 93 ملین مائلز 9 کروڑ 30 لاکھ میل بنتا ہے۔ اتنا ڈسٹینس ہے زمین کا اور سورج کا۔ اور جو سورج کا جو سائز ہے وہ زمین سے کتنا بڑا ہے؟ 1.3 ملین ٹائمز، کہ اگر 13 لاکھ زمینیں ایک جگہ پہ اکٹھی کی جائیں تو وہ ایک سورج بنتا ہے، اتنا بڑا ہے۔ اب اتنے دور کے فاصلے سے 150 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے سے جو سورج روشنی پھینکتا ہے زمین کی طرف، تو تب بھی پوری زمین کے اوپر ایک وقت میں روشنی نہیں آتی۔ وہ روشنی جب آتی ہے، جو حصہ زمین کا سورج کی طرف فیس کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر روشنی ہوتی ہے، جو اس کی بیک سائڈ ہوتی ہے ادھر اندھیرا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ایسے ہوتا ہے کہ جب پاکستان میں کیا ہوتا ہے، پاکستان میں جب دن ہوتا ہے تو امریکہ میں رات ہوتی ہے۔ تو جو حصہ زمین کی طرف، جو حصہ سورج کی طرف ہوتا ہے وہ روشن ہوتا ہے، اور جو حصہ اس سے دور ہوتا ہے وہ اندھیرا ہوتا ہے۔ تو سورج اتنی روشنی کے باوجود، اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی بیک وقت پوری زمین کو روشن نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ادنا سی نعمت کے بارے میں کیا فرمایا کہ ایک ناخن کے برابر اگر تم وہاں سے کوئی نعمت لو اور اس کو دنیا پہ ظاہر کر دو تو اس سے جو روشنی نکلے گی وہ زمین اور آسمان کے تمام کناروں کو روشن کر دے گی۔ صرف زمین کو روشن نہیں کر دے گی، زمین اور آسمان کے جو کنارے ہیں ان تمام کناروں کو روشن کر دے گی۔ یہ جنت کی ادنا سی نعمت کی روشنی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جو اعلیٰ نعمت ہوگی وہ کیا ہوگی، جو کنگن پہنیں گے وہ کیا ہوں گے، جو بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں جنت میں ان کی کیا حیثیت ہوگی۔ تو میری اور آپ کی کیا ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں کسی طرح داخل کر دے۔ تو جنت جو ملے گی وہ مال سے نہیں ملے گی، جنت ملے گی اعمال سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے ذریعے سے ہم لوگ جنت میں جا سکیں، کیونکہ جو چیز بھی ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا میں، وہ دنیا میں تو شاید مال دے کے حاصل ہو جائے گی، لیکن جنت کی قیمت اللہ نے مال نہیں رکھی۔ وہ مال ضرور ہے کہ جو اللہ کے راستے میں لگ گیا، اللہ کے دین کے لیے لگ گیا، غریبوں پہ لگا دیا، اللہ کی راہ میں لگا دیا، اس کی قیمت لگے گی۔ لیکن جو مال صرف دنیا کے اوپر ہی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے میں لگا دیا کہ بس میں ابھی اگر میں 1000 کی شرٹ پہنتا ہوں تو اب اگر پیسے زیادہ آئیں گے تو 5000 کی شرٹ پہنوں گا، 5000 کی شرٹ پہننے والے کو فکر ہے کہ میں 10000 والی شرٹ پہنوں گا۔ اسی طریقے سے کپڑوں میں کیا فکر ہے، برانڈز کے اندر ہی کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ میں نان برانڈڈ پہنوں، پیسے آئیں گے تو میں برانڈڈ کپڑے پہننا شروع کر دوں گا۔ سارا وقت ہم انہی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ یہ پیسہ جو دنیا میں اپنے اوپر لگا کے خرچ کر دیا یہ یہیں رہ جائے گا، اس کا کوئی فائدہ ہمیں آخرت میں نہیں ہوگا۔ اگر آخرت میں گھر چاہیے، آخرت میں جگہ چاہیے تو دنیا میں ہی محنت کر کے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔